السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فضیل جمشید۔ جیسا کہ گزشتہ میں آپ نے سنا کہ فلسطین کی سرزمین پر ابھی تک یہود کی جاگیرداری اور ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 1186 قبل مسیح بنی اسرائیل یوشع بن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہوئے، لیکن صحیح روایات کے مطابق بیت المقدس نہیں گئے۔ بعض مورخین کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ فلسطین میں موجود شہر اریحہ گئے، وہاں ان کی کنعانی لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں انہیں فتح نصیب ہوئی، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے اریحہ کو فتح کیا اور اس میں آباد ہوئے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اس معرکے کا ذکر ہے۔ یہ جنگ جمعہ کو ہوئی تھی۔ جمعہ کا سورج غروب ہو رہا تھا اور ہفتہ کا دن شروع ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل پریشان ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہفتہ کے دن جنگ کو حرام قرار دیا تھا، لہذا یوشع بن نون علیہ السلام نے دعا کی کہ سورج ٹھہر جائے۔ چنانچہ سورج رک گیا اور جنگ اختتام کو پہنچی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو ایک اور معجزہ دیا گیا تھا۔ اریحہ فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، البتہ داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامر سے سرکشی کی اور یوشع بن نون علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم نے اپنی طاقت سے فتح کیا ہے۔ جب وہ داخل ہو رہے تھے تو جھکے اور اپنا پچھلا حصہ آگے کر کے داخل ہوئے۔ اس کے بعد یہود فلسطین میں رہ رہے تھے۔ فلسطین کا دارالخلافہ اریحہ تھا۔ جب یوشع بن نون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہ بکھر گئے۔ ان میں کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ اس دوران ان میں بہت زیادہ انبیاء آئے۔ ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ کبھی ایک وقت میں 3 انبیاء کا آنا بھی ثابت ہے۔ انبیاء کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کی زندگی مقدر کر دی۔ جب بنی اسرائیل نے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کنعانی ان پر مسلط ہو گئے، جنہوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور عذاب دیے اور ان کی مقدس چیزوں کو بھی چھیننا شروع کر دیا۔ اس چیزوں میں وہ تابوت بھی تھا جو سب سے زیادہ مقدس تھا۔ یہ تابوت کی شکل میں ایک صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل وہ تختیاں رکھتے تھے جس پر تورات لکھا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھوائی تھی، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے۔ لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل نے بعد میں ان تورات کی تختیوں میں تحریف کی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر ان اصل 10 تختیوں میں سے 2 ہی باقی رہ گئی تھی۔